اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا گرم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعی اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاویٰ شامل میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کوئی دیر ذکر اللہ کرے، کوئی جو چاہے کرے، یعنی اب جو چاہے تو کھا پی سو سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم طرادا فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ یعنی کسی محفل میں بیٹھے اور نہ اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حسرت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلاً نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باہر بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی کوئی بات بیان میں ایسی ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے، تو ہم اس کی طرف یا تو نگاہ دوڑاتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وہ ہے نہیں بیان میں، وہ کرتا ہے یہ کام، تو ہمیں دوسرے کے لیے نہیں اپنی اصلاح کے لیے بیان سننا ہے انشاءاللہ۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اعلیٰ حضرت، 10 شوال المقرر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مبارک کا دن ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری، عشق رسول، عاجزی و انکساری اور علم و عمل کے حقیقی پیکر تھے۔ انشاءاللہ آج کے اس ہفتہ وار سب بڑے اجتماع میں ہم برکت و رحمت حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ کردار کی چند جھلکیاں اور ایمان افروز واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ایک نصیحت آموز واقعہ سنتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر جو صحن کے کنارے پڑی تھی جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں یعنی غصے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ندامت یعنی شرمندگی سے سر جھکائے اٹھ کر چلا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ انداز سے سخت تکلیف پہنچی، مگر کچھ فرمایا نہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چارپائی پر جگہ دی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش نامی حجام حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی کا خط بنانے کے لیے آئے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی کریم بخش،
کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، وہ بیٹھ گئے۔ پھر ان صاحب کے غصے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ پکارے مارتا ہے، وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہ آئے۔ اے عاشقان امام احمد رضا، آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دینی بھائی چارے اور مسلمانوں میں برابری کی فضا قائم رکھنے کے بارے میں کیسا زبردست مدنی ذہن رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر ہمیں بتا دیا کہ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی امیر و کبیر ہو، دنیاوی عزت و مرتبے والا ہو، یا کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اسے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کو اپنے سے معمولی جائے، کسی جائز پیشے والے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کریں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے مسکرا کر ملنا، اسے عزت کے ساتھ بٹھانا اور مسلمانوں میں برابری قائم رکھنا اسلام کی روشن تعلیمات کا حصہ ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر نہ جانے کس طرف چل پڑے ہیں، اور اپنی قوم، زبان اور نسب کے سبب فخر کرتے اور خود کو دوسروں سے افضل و اعلیٰ جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کے نزدیک وہی مسلمان زیادہ عزت والے مرتبہ والا ہے جو تقوی و پرہیزگاری میں دوسروں سے زیادہ ہو۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اے عاشقان اولیاء، آج ہمارا معاشرہ انتہائی تیزی کے ساتھ تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جسے دیکھو وہ اپنے خاندان اور قوم کو افضل سمجھتے ہوئے فخر کرتا اور دوسری برادری والوں کو گھٹیا سمجھنے لگا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ بسا اوقات یہ دشمنیاں اور لڑائی جھگڑے مار دھاڑ سے بڑھ کر قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا رب کریم ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو اجمی یعنی غیر عربی پر، کسی اجمی کو غیر عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی نیکیاں کرنے والا ہے۔ اے عاشقان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی آسانی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت علم کو پھیلانے کے لیے نہایت عمدہ اور زبردست ترجمہ قرآن کنز الایمان کو زبانی لکھوا دیا، جس کو علماء اکرام نے بالکل شریعت کے مطابق پایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک قرآن پاک اللہ کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والی ایک مکمل کتاب ہے۔ قرآن کریم دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر قرآن کے الفاظ کے معنی اور اس میں موجود اللہ پاک کے احکامات کو جاننے کے لیے اس کا ترجمہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کے موجودہ تمام اردو ترجموں میں سب سے بہترین اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ تلاوت قرآن کریم قرآن کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے نیک اعمال نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ آج آپ نے کنز الایمان ما فضائل العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سنی، یا سراج الجنان سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لیے۔
اگر ہم اس نیک عمل پر روزانہ عمل کریں تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوتی رہے گی۔ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے علم دین میں اضافہ ہوگا، قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی عظیم الشان تفسیر بنام صراط الجنان کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اس تفسیر میں بھی بہت اچھے انداز سے معلومات کا خزانہ امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ کردار کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں بھی دوسروں کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ آئیے اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک دلچسپ واقعہ سنیے۔ چنانچہ موسم برسات میں بعض اوقات مسجد کی حاضری دوران بارش ہوا کرتی تھی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک چھتری خرید کر نذر تحفے میں پیش کی اور اپنے ہی پاس رکھ لی۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کاشانہ اقدس سے تشریف لاتے تو حاجی صاحب چھتری لگا کر مسجد تک لے جاتے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حاجت مند نے چھتری کا سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ چھتری حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اس حاجت مند کو عطا فرما دی، حالانکہ خود کو بھی ضرورت تھی بارش میں۔ اے عاشقان اعلیٰ حضرت، آپ نے سنا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں ایثار و سخاوت کا کیسا جذبہ تھا، جو ضرورت کے باوجود اپنی چیزیں دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسلام میں ہمیں آپس میں ہمدردی کرنے کا درس دیتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے جائز طریقے سے تحائف یعنی تحفے دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خیر خواہی کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنی ذات پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دی۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی ہمیں حاجت تھی، وہ ہمارے پاس ہے بھی، لیکن اب وہ دوسرے کو بھی چاہیے، تو اس کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اپنی چیز ہم کسی کو اگر دے دیں اپنی چیز تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت و کوشش سے دین کی ایسی بے مثال علمی خدمات انجام دی کہ آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ انہی کارناموں میں سے ایک بہترین اور زبردست علمی کارنامہ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جو تقریباً 22,000 صفحات اور 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ہزاروں مسائل بھی درمیان میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ فتاوی رضویہ قرآن کریم، حدیث رسول، اجماع اور فقہاء کرام رحمہ اللہ مبین کے جزیات سے آراستہ ہر قسم کے مسائل کا ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں اور فکروں کو اپنی مہکی مہکی خوشبوؤں سے مہکاتا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بلند درجوں میں مزید اضافے کا سبب بنتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی بہت حساس تھے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ کریم کے حقوق سے بھی زیادہ نازک ہے۔ آئیے بندوں کے حقوق کا احساس کرنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دلچسپ واقعہ سنیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی نیت فرمائیے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افطار کے بعد کھانا نہ کھاتے بلکہ صرف پان کھاتے تھے، جبکہ سحری کے وقت گھر سے صرف ایک چھوٹے سے پیالے میں فرینی یعنی ایک قسم کی کھیر جو دودھ، چینی اور چاولوں کے آٹے سے بنتی ہے وہ اور ایک پیالی میں چٹنی آیا کرتی تھی، وہ نوش فرمایا کرتے تھے سحری میں۔ ایک دن شام کو پان نہیں آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پختہ عادت تھی کہ کھانے کی کوئی چیز طلب نہیں فرماتے تھے،
چنانچہ خاموش رہے، لیکن طبیعت میں ناگواری ضرور پیدا ہوئی۔ مغرب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد بچہ پان لایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک تھپڑ مار کر فرمایا، اتنی دیر میں لایا؟ لیکن بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہ تھا، قصور تو دیر سے بھیجنے والے کا تھا۔ چنانچہ سحری کے بعد اس بچے کو بلوایا جو شام کو پان دیر میں لایا تھا، اور فرمایا، شام کو میں نے غلطی کی جو تمہارے چپت ماری، یعنی تھپڑ مارا، دیر سے بھیجنے والے کا قصور تھا، لہذا تم میرے سر پر تھپڑ مارو۔ اللہ اکبر۔ اور ٹوپی اتار کر اصرار فرماتے رہے۔ اعتکاف میں بیٹھے لوگ یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ بچہ بھی بہت پریشان ہو کر کانپنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور میں نے معاف کیا۔ فرمایا، تم نابالغ ہو، تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں، تم تھپڑ مارو۔ مگر وہ مارنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا باکس منگوا کر مٹھی بھر پیسے نکالے اور وہ پیسے دکھا کر فرمایا، میں تم کو یہ دوں گا، تم تھپڑ مارو۔ مگر وہ بیچارہ یہی کہتا رہا، حضور میں نے معاف کیا۔ آخر کار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت سے تھپڑ اپنے سر مبارک پر لگائے اور پھر اس کو پیسے دے کر رخصت فرمایا۔ یہ نابالغوں کا معاملہ ہے پیارے اسلامی بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اے عاشقان اعلیٰ حضرت، آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کو عملی طور پر یہ بتا دیا کہ چاہے کوئی کتنے ہی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو، اگر اس سے کسی کا دل دکھ جائے تو اسے معافی مانگنے میں ہرگز شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے جو اس کے لیے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔ مثلا بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے بندہ دوسروں کا دل دکھانے جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہی دل آزاری، حسد کرنے، دل میں دشمنی رکھنے اور دشمنیاں کرنے جیسے کئی گناہوں پر ابھار سکتی ہے۔ ان گناہوں میں پڑنے کے سبب غیبت و چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں اور کئی کبیرہ گناہوں کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ جن کے حقوق ضائع کیے انہیں راضی کرنے کے لیے قیامت کے دن اپنی نیکیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں، اور نیکیاں نہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر جنت سے محروم ہو کر عبرتناک انجام سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ کسی کا اگر دل دکھایا ہے، اب اپنے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ دے دیں، تو پھر اس کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے وقت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، محبتوں، عقیدت رکھنے والوں، مریدوں اور دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آئیے اس کی چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد اپنے اوراد و وظائف کے آخر میں ان سب کے لیے نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ لوگ اس بات کی آرزو رکھتے تھے کہ ان کے نام بھی اس فہرست میں شامل کیے جائیں۔ حضرت سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بہت پریشان تھا، دعا کا تعلیم ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور ساتھ ہی مجھے اور میرے بھائی سید قناعت علی سے ارشاد فرمایا، تم دونوں کا نام بھی میں نے دعا کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جو آہستہ آہستہ بہت لمبی ہو گئی۔ یہ تمام نام مجھے یاد ہیں، روزانہ سب کے لیے نام لے کر دعا کرتا ہوں۔ نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام عوام اہل سنت کے لیے درد محسوس کرنے والا دل رکھتے تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر جنازوں میں تشریف لے جاتے اور میت سے ہمدردی کا یوں اظہار فرماتے کہ دوران جنازہ اور جنازے کے بعد میت کے لیے کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس خوش قسمت کی نماز جنازہ پڑھاتے، وہ وہاں موجود لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پرزور شفاعت سے اس کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ اے عاشقان امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اپناتے ہوئے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ماں باپ، اساتذہ اکرام، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔
حضرت ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، قیامت کے دن جب ان کی مجلسوں پر گزرے گا ایک کہنے والا کہے گا یہ وہ ہے جو تمہارے لیے دنیا میں بھلائی کی دعا کرتا تھا، بس وہ اس کی شفاعت کریں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما کہتے سنا، فرمایا اگر سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کرتا تو تیری دعا قبول ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے کردار کو بہترین بنانے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ذیلی حلقوں کے 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شمار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت کرنے والوں میں ہوتا ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں نے بہت متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق دین متین کی انتہائی شاندار انداز میں خدمت پر سر انجام دے رہے جس کا واضح ثبوت آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تاثیر بھری تحریریں، سنت و بھرے بیانات اور علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرے ہیں جو ترجمہ قرآن کنز الایمان فتاوی رضیہ کے جزیات اور ہدایت بخشش کے دقت و سوچ سے بھرپور اشعار سے خوشبودار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اسی عقیدت و محبت کا صدقہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا پہلا رسالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے بارے میں لکھا جس کا نام تذکرہ امام احمد رضا رکھا، اور یہی 25 صفر المظفر سنہ 1339 ہجری کو یوم رضا کے موقع پر جاری بھی کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا یعنی امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقول یعنی فرمان پر ہماری افل یعنی عقل قربان۔ جامعۃ المدینہ کے مفتی کورس کے طلباء سے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ پاک کے ولی، سچے عاشق رسول اور ہمارے متفقہ بزرگ ہیں، ان کی عقیدت کو دل کی گہرائی کے اندر سنبھال کر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، آپ میں سے اگر کسی کا میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کا معمولی سا بھی ذہن بننا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ معاذ اللہ آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے، لہٰذا فوراً ہوشیار ہو جائیں اور اختلاف کے خیال کو حرف غلط کی طرح دماغ سے مٹا دیجئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ کوئی مسئلہ بالفرض آپ کا ذہن قبول نہ کرے تب بھی اس کے بارے میں عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، بلکہ نہ سمجھ پانے کو اپنی عقل ہی کی کوتاہی تصور کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بدایونی پیڑوں یعنی مٹھائی کی ہانڈی پیش کی۔ بہت غور سے سننے کا واقعہ ہے۔ مٹھائیوں کی ہانڈی پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کیسے تکلیف فرمائی یعنی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دے کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کوئی کام ہے آپ کو؟ انہوں نے عرض کی کچھ نہیں، حضور صرف مجاز پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا عنایت و نوازش
اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کچھ فرمائیے گا، یعنی کچھ کہیے۔ انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا، یعنی نہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شرینی مکان میں بھجوا دی۔ اب وہ صاحب تھوڑی دیر بعد ایک تعویذ کی درخواست کرنے لگے، یعنی تعویذ مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے تو آپ سے 3 بار پوچھا تھا مگر آپ نے کچھ نہیں بتایا، اچھا تشریف رکھیے، یعنی کچھ دیر بیٹھیے اور اپنے بھانجے علی احمد خان صاحب جو تعویذ دیا کرتے تھے کے پاس سے تعویذ منگا کر ان صاحب کو عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی حاجی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ پا کر، یعنی اشارہ کر کے وہ مٹھائی منگوا لی، اشارہ پاتے ہی مکان سے وہ مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر سامنے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مٹھائی ان الفاظ کے ساتھ واپس فرما دی کہ اس ہانڈی کو ساتھ لیتے جائیے، میرے یہاں تعویذات بکا نہیں کرتے، میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کچھ معذرت طلب کی، یعنی معافی مانگی، مگر قبول نہ فرمایا۔ بالآخر بیچارے اپنی مٹھائی واپس لے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت میں مصروف ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ دارالسنہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان شعبہ جات کا بھی جائزہ لیتے رہیں اور ان میں دین حاصل کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں کا انگوٹھا ایک بار پک گیا تھا۔ ان کے خاص جراح یعنی زخموں اور کوڑے پھنسیوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے اس انگوٹھے کا آپریشن کیا۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کی حضور اگر حرکت نہ کریں گے، یعنی اس کو ہلائیں گے ڈلائیں گے نہیں، تو یہ زخم 10-12 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، یعنی 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ وقت لگے گا اگر آپ نے حرکت کی تو۔ وہ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی چھوڑ دی جائے؟ جب ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، کھڑے نہ ہو سکتے تھے تو بیٹھ کر باہر دروازے تک آ گئے۔ لوگوں نے کرسی پر بٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا اور اسی وقت محلے اور خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ ہر اذان کے بعد ہم سب میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی لے کر حاضر ہو جایا کریں گے اور پلنگ سے ہی کرسی پر بٹھا کر مسجد کی محراب کے قریب بیٹھا دیا کریں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک بڑی پابندی سے چلتا رہا۔ جب زخم اچھا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود چلنے کے قابل ہو گئے تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تو نماز، جماعت کا چھوڑنا بھی بلا عذر شرعی شاید کسی صاحب کو یاد نہ ہوگا۔ اتنے پابند تھے نماز کے، اور ہم ذرا سی بات پہ پیارے اسلامی بھائی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کام آ گیا، یہ آ گیا، ایسی پڑھ لیں گے بولے، گھر جا کے پڑھ لیں گے بولے، ابھی تو ٹائم ہے نماز کا۔ کاش ہمیں بھی جماعت کی پابندی مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی علم دین کو پھیلانے اور دین متین کی خدمت کرنے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحریر کردہ 10 روشن اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیے وہ 10 اصول اور ان کی روشنی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مختصر دینی خدمات کا ملاحظہ کیجیے۔ فرمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جن میں تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ ہو۔ الحمدللہ اس مقصد کے تحت عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے ملک و بیرون ملک 602 جامعات المدینہ بوائز اینڈ گرلز 2980 مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز اور 53 دارالمدینہ بوائز اینڈ گرلز قائم کیے ہیں، یعنی لیڈیز اور جینٹس۔ فرمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلبہ کو وظائف ملے کہ کسی بھی طرح ان میں شوق علم دین پیدا ہو۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی مدارس و جامعات کے رہائشی طلبہ کو بہترین تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ انہیں کھانے پینے، رہائش اور مجلس طبی علاج کے تحت مفت میڈیکل کی سہولیات بھی فراہم کرتی ہے، جبکہ تخصص
فی الفقہ یعنی شرعی مسائل میں مہارت کا کورس اور تخصص فی الحدیث یعنی علم حدیث میں مہارت کا کورس کرنے والے طلباء کی خدمت میں ان سہولیات کے علاوہ تعلیمی اخراجات کے لیے مناسب رقم بھی پیش کرتی ہے۔ فرمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کارکردگی پر مدرسوں یعنی اساتذہ اکرام کو بھی بھری تنخواہ دی جائے تاکہ جان توڑ کر کوشش کریں، یعنی ان کو اتنی رقم دی جائے جب وہ علم دین پھیلائیں پڑھائیں کہ پھر وہ اس میں اور زیادہ کوششیں کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سارے امام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کی امامت چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہمیں تو اس میں گزارا ہی نہیں ہے، اگر اس میں گزارا کریں گے تو گھر کیسے چلے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی اس طریقے سے امداد کی جائے، ان کو اتنا پیسہ رقم دی جائے کہ وہ اسی میں پھر کوشش کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے اساتذہ اکرام اور معلمات کو ماہانہ بہترین تنخواہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بونس اور مقررہ چھٹیاں نہ کرنے کی صورت میں ہر 6 مہینے بعد ان چھٹیوں کی رقم بھی پیش کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ممتاز، بہتر اور مناسب درجہ بندی کے اعتبار سے سالانہ اضافہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی جو جتنے اچھے لیول پر پڑھاتا ہے اس کا سال بھی چیک کیا جاتا ہے تو اس کو اور بونس بھی دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہم میں دینی کام کے قابل موجود ہوں مگر اپنی معاش یعنی رزق حلال کمانے میں مشغول ہیں، وظائف تنخواہیں مقرر کر کے انہیں معاشی روزی روٹی کی فکروں سے آزاد کیا جائے اور جس دینی کام میں انہیں مہارت ہو وہ کام کروائے جائیں۔ یعنی ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جو دینی کام زیادہ کر سکتا ہے تو اس کو پھر کاروباری لائن سے بچا کر اس طرف لا کر اس کی جو ہے سہولت پیش کی جائے تاکہ وہ دین کا کام کرنے والا بن جائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ برآں مدنی تقرر قائم کیا گیا۔ اس شعبے کے تحت فکر معاش میں مشغول قابل اور باصلاحیت مدنی علماء سے رابطہ کر کے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات میں سے کسی شعبے میں اچھی تنخواہ پر ان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ صرف 4 سال میں اس شعبے کے تحت 2000 سے زائد مدنی علماء کا مختلف شعبہ جات میں تقرر ہو چکا ہے، یعنی 2000 سے زیادہ علماء دین کا کام کر رہے ہیں۔ 10 مذہبی اخبار شائع ہو اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچتا رہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل اور IT کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا جبکہ دیگر کتب و رسائل چھاپنے کے ساتھ ساتھ ماہانہ فیضان مدینہ کی اشاعت کی صورت میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے فکر رضا کو عام کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کے توفیل عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے شکر کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھوٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2 فرمایا تمہیں چاہیے کہ زبانیں ذکر سے اور دل شکر سے تر رکھو۔ شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر واجب ہے، یعنی بندہ جو اللہ پاک کی نعمتیں پائے اس پر ہے کہ یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، جس کو مل جائے عظیم سعادت ہے۔ شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادہ ہے۔ شکر اللہ والوں کی عادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے جو اعلیٰ حضرت کا کردار سنا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کردار پر عمل کریں.